مولا حسین بالکل واضح اور کلیئر بتا کے گئے کہ میں جا رہا ہوں اس مکان کی طرف کہ جہاں پر جا کے مجھے سو جانا ہے. کبھی کہیں پر اہل بیت علیہ السلام نے اپنے ماننے والوں کو دھوکے میں نہیں رکھا, دھوکے میں نہیں رکھا. یعنی علی ابن ابی طالب اگر صفین کے میدان میں, یہ دونوں طرف کا مسئلہ ہے, اگر علی ابن ابی طالب صفین کے میدان میں خطبہ دے رہے ہیں تو یہ نہیں کہہ رہے کہ ہو سکتا ہے تم علی کے ماننے والے ہو تو بچ کر آ جاؤ گے, نہیں کہہ رہے. عمار یاسر کے لیے واضح ہے کہ اب وہ مقام آ چکا ہے کہ جہاں پر عمار کو خدا کے پاس جانا ہے. یہ بڑی اہم ترین بات ہے کہ یہ وہ مقام آ چکا ہے کہ جہاں پر عمار کو خدا کے پاس جانا ہے. یقین ہے کربلا کے اندر حسین کسی شش و پنج میں نہیں ہے کہ میں جاؤں گا تو ہوگا کیا. حسین کو سب پتہ ہے. کیا کہا تھا؟ ان اللہ یشاء ان یرانی قتیلا, پروردگار چاہتا ہے کہ مجھے مقتول دیکھے. فیصلہ ہے, مجھے یقین ہے کہ میں جا رہا ہوں قتل ہونے کے لیے. کہا کہ بہنوں اور بیٹیوں کو چھوڑ جائیں. کہا ان اللہ یشاء ان یراہن سبایا, پروردگار چاہتا ہے کہ ان کو اسیر دیکھے. یقین کی منزلت ہے, کمال کی. یہ جو ایک سوال ہوتا ہے نا, وہ آپ کے امام نے زہر کھا لیا تو انہیں پتا تھا کہ یہ زہر تھا تو یہ خودکشی, عکس ہے. آپ دیکھیں کتنا فرق کر دیا گیا. سوال کیا ہونا چاہیے تھا, کیا بنا دیا گیا. یہ کمال ہے امام کا کہ امام کو پتا ہے, یقین ہے کہ یہ موت ہے, یقین ہے کہ یہ موت ہے. امام حسین کو پتا ہے کہ یہ یقین ہے کہ یہاں پر جانا ہے اور اس کے بعد کربلا کو بسانا ہے. یہ وعدہ ہے, یہ نبھانا ہے. اور اسی راستے کے اندر جب منزل شراف پر پہنچے تو ایک مرتبہ اپنے اصحاب سے کہا, انصار سے کہا, بھائیوں سے کہا کہ تمہارے پاس جتنے بھی مشکیزیں ہیں, مشکیزوں کو کہتے ہیں راویہ, سقہ بھی کہتے ہیں خود مشکیزے کو. راویہ کا لفظ عربی میں زیادہ استعمال ہوتا ہے, اس لیے کہ میں مصائب میں یہ لفظ استعمال کروں گا. کہ جتنے بھی راویہ تمہارے پاس موجود ہیں, جتنے بھی مشکیزیں تمہارے پاس موجود ہیں, سب کو بھر لو. منزل شراف کے اوپر اصحاب نے سوال کیا, مولا ہم اتنے لوگ تو نہیں ہیں, اتنا سارا پانی بھرنے کی ضرورت کیا ہے. دیکھیے یقین ہے. کہا کہ آگے ایک مہمان آنے والا ہے. منزل ذو حسم پہ پہنچے تو منزل ذو حسم کے اوپر ایک صحابی نے دیکھا اور کہا کہ رأیت النخلہ, مجھے کھجور کے درخت نظر آ رہے ہیں. ایک دوسرے صحابی نے کہا کہ یہاں کھجور کے کوئی درخت نہیں ہے, تم سے اشتباہ ہوا ہے. غور سے دیکھا تو حر اپنے لشکر کے ساتھ آ رہا ہے. اور مولا ایک لشکر آتا ہوا نظر آ رہا ہے. مولا نے کہا ذو حسم پہاڑ کے دامن کی طرف چلو اور ہم ایک سمت سے دشمن سے جنگ لڑیں گے. ذو حسم کی پہاڑی کے دامن میں امام حسین علیہ السلام نے جگہ لی, اور جب حر کا لشکر آیا تو اب تاریخ نے یہاں پر لکھا ہے کہ حال ایسا تھا کہ پیاس کی وجہ سے گھوڑوں کی زبانیں باہر آ چکی تھی. میں نے آج سے پہلے یہ جملہ مقتل میں نہیں دیکھا تھا, مگر آج جب پھر سے مطالعہ کر رہا تھا تو مقتل میں یہ جملہ دیکھا. امام نے 3 جملے کہے. کہا اسقوہم, انہیں پانی پلاؤ. پھر کہا اسقو خیالہم یا خیولہم, ان کے گھوڑوں کو, ان کے جانوروں کو پانی پلاؤ. تیسرا جملہ پتہ ہے کیا کہا؟ ورشو, اور جو ان کے گھوڑے ہیں نا ان کے اوپر پانی کے چھینٹے مارنا. ان کے گھوڑوں پر پانی کے چھینٹے مارنا. اس کے بعد سب بڑے پانی پلانے کے لیے. ایک شخص ہے کہ جس کا نام ہے لقیت, تاریخ نے اس کا نام لکھا لقیت. کہتا ہے کہ جب یہ سارا ماجرا ہوا اور 999 لوگ پانی پی رہے تھے, میں پیچھے رہ گیا تھا. حسین نے مجھے جب دور سے آتے ہوئے دیکھا تو میں اتنا پیاسا تھا کہ پیاس کے مارے میری زبان لٹک چکی تھی. حسین نے مجھے دور سے آواز دے کر کہا انخر راویہ, انخر راویہ, مشکیزے کو انڈھیلو اور پانی پی لو.
کہتا ہے کہ جب میں نے مشکیزے کو انڈھیل کے پانی پینا شروع کیا، سال الماء پانی بہنے لگا۔ حسین نے کہا کہ پانی کو ضائع مت کرو، توجہ کیجیے گا، حسین نے کہا کہ پانی کو ضائع مت ہونے دو۔ کہتا ہے کہ مجھ سے یہ مشکیزہ سنبھل نہیں رہا۔ کہا جب میں نے حسین سے یہ جملہ کہا نا، ایک مرتبہ حسین خود آئے حسین خود آئے، آنے کے بعد مشکیزے کو ہاتھ میں لیا اور مجھے اپنے ہاتھوں سے حسین نے پانی پلایا۔ کہا میں سیراب ہو گیا۔ اس کے بعد اب یہ عزیزوں، حور کے دل میں کیا ہے؟ ایک احترام سید الشہداء ہے۔ حور نے ایک احترام نہیں کیا، حور نے امام حسین کے 3 احترام کیے۔ ایک احترام سب سے پہلے کیا کیا کہ جب ظہر کی نماز کا وقت آیا، امام نے حور سے سوال کیا، اے حور اپنی نماز الگ پڑھو گے یا ہمارے پیچھے نماز پڑھو گے؟ حور نے جواب میں کیا کہا؟ کیسے ہو سکتا ہے کہ فاطمہ کا بیٹا نماز پڑھائے اور حور فرادہ نماز پڑھے؟ کہا نماز مولا میں آپ کے پیچھے پڑھوں گا۔ کہا اچھا ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد دوسرا احترام کب کیا کہ جب مولا نے کہا کہ ٹھیک ہے اب ہم اپنا راستہ لیتے ہیں، تو حور نے ایک مرتبہ مولا حسین کے گھوڑے کی لگام کو پکڑا، اور جب گھوڑے کی لگام کو تھاما ہے تو اس وقت امام نے حور سے ایک جملہ کہا، ثقلت کا امک یا حور، تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے۔ اللہ اکبر۔ حور نے ایک مرتبہ مولا سے کہا کہ میں آپ کی ماں کا نام اپنی زبان سے نہیں لے سکتا۔ یہ دوسرا احترام۔ تیسرا احترام کیا کیا؟ مولا نے کہا کہ مجھے جانے دو، مجھے اپنا رستہ لینے دو۔ حور نے کہا کہ میں آپ کو آپ کا رستہ تو نہیں لینے دے سکتا، مگر ہاں میں ایک قاصد بھیجتا ہوں عبید اللہ ابن زیاد کی طرف، جب تک قاصد نہیں آ جاتا میرا کاروان اور آپ کا کاروان ساتھ ساتھ سفر کرے گا۔ اور حور اور امام حسین کا کاروان ساتھ ساتھ سفر کر کے کربلا پہنچا ہے۔ یہ 3 احترام تھے، پروردگار عالم نے حور کی تقدیر کو بدل دیا۔ اور پھر وہ وقت آتا ہے کہ جب 9 محرم کی جب عاشور کی شب آئی ہے تو ایک مرتبہ حور کے کانوں میں آواز آتی ہے کہ حسین کے بچے پیاسے ہیں۔ رکم الزہر، حسین کے بچے پیاسے، الاتش الاتش کی صدائیں حسین کے خیمے سے آ رہی ہیں۔ ایک مرتبہ اپنے بیٹے کو بلایا اور اپنے غلام کو بلایا، بیٹے سے کہا کہ ایک کام کرو، میرے ہاتھ پس پشت باندھ دو اور میری آنکھوں پر پٹی لگا دو۔ کہا بابا کیا وجہ ہے؟ کہا اس لیے کہ ان ہاتھوں سے میں نے حسین کے گھوڑے کی لگام پکڑی تھی، اور یہ آنکھیں اتنی شرمندہ ہے کہ حسین سے کیسے ملیں گی۔ بیٹا میری آنکھوں پہ پٹی باندھ دو، میرے ہاتھوں کو باندھ دو۔ ایک مرتبہ بیٹا بھی ساتھ چلا، غلام بھی ساتھ چلا، پہنچے حسین کے پاس۔ جب آئے ہیں تو ایک مرتبہ جب بھی کوئی سوار آتا تھا نا، ایک طریقہ کار تھا، نعرہ تکبیر لگایا جاتا تھا۔ کسی نے بڑھ کے نعرہ تکبیر لگایا، حسین نے پوچھا کون آ رہا ہے؟ بتایا گیا کہ حور تشریف لا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حسین نے عباس سے کہا عباس بڑھ کر استقبال کرو، علی اکبر بڑھ کر استقبال کرو۔ اور اب جب حور آئے ہیں، مولا نے ایک مرتبہ آنکھوں سے پٹی ہٹائی، ہاتھوں کو کھولا، اللہ اکبر، ہاتھوں کو کھولا، حور کو سینے سے لگایا، حور کو گلے سے لگایا، ایک جملہ کہا، حور جب تو میرے مقابلے پر آیا میرے پاس اتنا پانی تھا، میں نے تجھے بھی سیراب کیا، تیرے لشکر کو بھی سیراب کیا، آج تو مہمان بن کر آیا، ضیافت کے لیے حسین کے پاس پانی موجود نہیں۔ کہ مولا میں شرمندہ ہوں، کہ حور شرمندگی نہیں، حسین نے تجھے معاف کیا۔ عزیزو جملہ ہے، حور نے اپنے بیٹے بکیر کو جنگ میں میدان میں جنگ کے لیے بھیجا۔ ایک مرتبہ بیٹا لڑتے لڑتے شہید ہو گیا۔ اجرکم علی الزہرا، حور خود چلے میدان میں، حور خود چلے میدان میں،
اب جب جنگ کرتے کرتے شہید ہوئے، ادھر حسین حر کے لاشے پر آئے، حر شرمندہ ہو کر آیا تھا، اپنا رومال اپنی آنکھوں پر باندھ کے آیا تھا۔ یہ حسین ابن علی ہے جس نے کل حر سے کہا تھا نا، سکولت کا امک یا حر، اے حر تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے۔ جب حر کے لاشے پر پہنچے، ایک مرتبہ حر کی پیشانی سے خون صاف کیا، خون صاف کر کے حسین ابن علی حر کو مخاطب کر کے کہتے ما اخطأت امک اس سمت کا حر انت حر فی الدنیا سعید فی الاخرہ۔ تیری ماں نے کوئی خطا نہیں کی، تیری ماں نے تیرا نام آزاد رکھا۔ آج حر تو آزاد ہو گیا، آج حر تو آزاد ہو گیا، اور تو شرمندہ ہو کر آیا تھا۔ اللہ اللہ، حسین کی کریمی، مولا یہ سارے حر بن کے آپ کی بارگاہ میں آئے ہیں، مولا سال بھر گناہ کیے ہیں۔ حر ایک مرتبہ اب شرمندہ تھا، حسین نے ماں فاطمہ زہرا کا رومال نکالا، حر کی پیشانی پر باندھا۔ حر یہ رومال اس لیے باندھ رہا ہوں قبر میں جانا تو شرمندہ نہ ہونا۔ ارے حر، حسین نے تیری بخشش کی ضمانت تیرے ماتھے پہ باندھی ہے۔ میں کہوں گا مولا، میں جملہ کہہ رہا ہوں عزیزو سننا، میں کہوں گا مولا تیری ضیافت کو سلام۔ مولا آپ کو پتا تھا عصر عاشور کفن نہیں ملے گا، حر کو ایک رومال دے دیا، مگر خود زہرا کا لال بے گورو کفن کربلا کی زمین